یعنی میں اگر اسلام کا آپ رکھ دیکھیں نا تو اسلام کوئی چیز برداشت کر لے گا مگر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ خود کہتا ہے کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کیا ہے، تو تم لوگ بھی ظلم نہ کرنا. اور اس یعنی ڈاکٹر عافیہ پہ تو اتنا ظلم کیا گیا کہ بندہ یہ آئی تھنک اس طرح کی اسٹوریز انہرڈ آف ہے. مطلب تھاؤزنڈس آف ایئرس میں ایسی چیزیں، ایسے کیسز نہیں ہوتے ہیں. پرابلی دس از the reason کہ ہر کسی کو ڈاکٹر عافیہ کا نام پتہ ہے. And 99.9% of the Muslims all around the globe they think and they believe کہ ڈاکٹر عافیہ was not guilty of any. ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی ڈرگز کیا ہو یا کرائم کیا ہو یا کسی چیز میں بھی ہو، اس کے ساتھ ید نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہیومینٹی کدھر گئی اور سارا، جس کو بچوں سے دور ہو، بچوں یعنی بچوں کو کیا قصور ہے؟ دیکھیں فیملی سے ملنے کا تو کہیں بھی یہ نہیں ہے نا، یہ طریقہ تو نہیں ہے 20 سال میں آپ ایک دفعہ ملائیں اس طرح سے. آئی مین ایون کلبھوشن کو بھی ملایا نا، بالکل بالکل، حالانکہ وہ اسپائی اور وہ ملٹری وہ اور یہ سب کچھ. یہاں پہ تو آپ ایک سویلین کے ساتھ اس طرح کریں نا. لیکن سیریل کلرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتے ہیں نا. تو پھر اینڈ کانٹیکٹ وزٹس ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. It's just against all human rights conventions, it's against everything. But ہماری حکومت، ہمارے فارن آفس، ہماری ایمبیسی مدعی نہیں بنتی نا. They don't even own Afia. بس اگر آپ اون کریں، آپ کہیں کہ ہاں یہ ہماری ہے، تو can you keep silent on all of this? یو ایس نیشنل بھی نہیں ہے، پاکستانی ان کا پاسپورٹ ہے ان کا. حالانکہ گرین کارڈ MIT سے انہوں نے ڈگری کی ہوئی ہے، وہاں سے گرین کارڈ بھی ملتا تھا. پاکستان کو تو یہ اسٹینڈ لینا تھا کہ ہاؤ از آفیہ ان دا US. She didn't commit any crime. She wasn't, even the US doesn't claim کہ آفیہ نے وہ تو رینڈیشن کر کے لائے نا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے افغانستان سے لے کے آئے ہم، رائٹ؟ How could you take a Pakistani citizen from Afghanistan to US? You can't do that. That's rendition, that's illegal. تو پھر دیکھیں جو پہلا جج جب آفیہ وہاں گئی تھی تو جو پہلا جج تھا وہ افرو امریکن تھا، ٹھیک ہے رائٹ؟ اور اس کے پاس جب یہ کیس گیا اس نے کہا یہ کیس ہی نہیں ہے، یہ تو انلیگل ہے، یہ تو کیس آف رینڈیشن ہے، اس کو فوراً واپس کرو، اس کے ملک پہ اس کے ایمبیسی کو اطلاع کرو. تو پھر یہ دوسرا جج آیا، جج برمن، اس کو ہٹایا، ریموو کیا گیا اور یہ ہوا. اور اس کے بعد تو اٹس the whole thing is آفیہ کا وہاں ہونا انلیگل ہے، لیکن پاکستان نے کبھی اسٹینڈ ہی نہیں لیا. آفیہ جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے ہر پالیٹیشین کا، ہر لیڈر کا، ہر اس کا. آر یو فار پاکستان؟ بیکاز ایک کنٹری کی یا قوموں کی عزت جو ہے نا وہ ان کی عورتوں سے پہچانی جاتی ہے. ایٹ دا ٹائم جب آفیہ کا کیس ہوا تھا نا تو جب بھی ایک انڈیا کی بھی عورت کو اٹھایا تھا اسی طرح. اونلی ڈفرنس از اس کی پہلی اسٹرپ سرچنگ جو کی تھی جس طرح آفیہ کی وہ کی تھی، اس کی بھی یہی کی. انڈیا کے پرائم منسٹر نے وہیں پہ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ آور وومن، ہماری عزت ہے عورت. وہ ہندو ہے آج، اسی لیے ان کو دیکھ لیں، سیم ایج ہے نا پاکستان اور انڈیا کی. ان کی اکانومی دیکھ لیں، اپنی اکانومی دیکھ لیں. 20 سال میں وہ کہاں سے کہاں گئے، اور وہ انہوں نے ان 3 days اپنی عورت کو واپس لے لیا. انہوں نے کیا کیا، 3 دن US ایمبیسی اور کانسولیٹ کو جو ہے اپنی سیکیورٹی دیں گے. سب سیکیورٹی تو ہمارے اپنے لوگ دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے سارے باہر پہرے وہ ہٹا دیے کہ یور آن یور اون. 3 دن میں نیگوسیشن ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، گھر آ گئی. پاکستان مقدمہ چلوا دیا ایک پاکستانی سٹیزن پہ جس کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے. بھائی وہ آپ یہ کہو کہ ہماری سٹیزن کو تم لے کے کیسے گئے US؟ ہاؤ ڈیئر یو گیو برنگ اٹ بیک ٹو پاکستان؟ جرم کیا ہے تو یہاں لاؤ نا، ہم دیکھیں. اتنا اسٹرانگ کیس بنتا ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے. وہی نا کہ یہ and it's a مسلمان ہے. shame, but the thing is کہ you know we the people are blinded. ہم کیوں اندھے سمم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون ہو گئے؟ ہمیں کیوں نہیں؟ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، کھول کھول کے ایک ایک کو دکھا رہا ہے. پکار کے آفیہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے اپنے کون ہیں اور یہ کون ہے. تم کہہ رہے ہائے ہمارے پیسے، ہائے ایک مہنگائی، ہائے یہ. تم دیکھو تو صحیح تم نے کس کے حوالے کیا ہے.
गवर्नमेंट्स पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब, they're public servants, उनका नाम यही है. How do they act? Like we are slaves and they're the masters, and they have whips के जिस तरफ चाहे वो कर दें. That shouldn't be. मगर you know, I don't know क्या हो गया हमारी सोचों को, हमारे नौजवानों को क्या हो गया. They need to wake up. ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद. ये बताएं कि जो लोग देख रहे हैं इसको, यानी मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत कम लोगों के सामने ना मैंने कमज़ोर और बुज़दिल महसूस किया है, और आपके सामने मैं अपने आप को ना यानी बड़ा हकीर जान रहा हूँ. अंदर अंदर ना अपने आप दिखाया जा रहा है मुझे कि मुझे लग रहा है कि मैं खातून हूँ और आप मर्द हैं, और वो जो एफ़र्ट आप कर रही हैं वो तो हमें करनी चाहिए थी. खैर ये बताएं कि इस पे जो फ्यूचर में होता है वो देखते हैं. ये बताएं कि अगर जो लोग सुन रहे हैं कोई टू डू लिस्ट दें, क्या कर सकते हैं टू गेट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बैक, पॉइंट ऑफ एक्शंस. Okay, look, point of action number 1, join the Twitter trends, follow Afia movement. आप फॉलो करें, आप millions of followers Afia movement को दे दें, so that Afia movement can stand and negotiate, right? Afia movement can proudly say कि the people of Pakistan, the people of the world, the people of conscience are behind us. Enough with oppression. We need your support. आजकल social media का दौर है. We need your support. We need you to tweet and retweet and वो Xbox और वो जो भी सब चीज़ें Instas और पता नहीं क्या क्या हैं. ये आप लोगों का दौर है, ये आप लोगों का वो है. अभी देख लें चारों तरफ भी यहाँ जो भी हैं सबके हाथ में वो है और मुसलसल चल रहे हैं एक ही पोज में. तो इट इज़ द वे यू गेट द वर्ड आउट. देखें जितना लोगों को पता चलेगा. अब जैसे आपने ये किया, राइट? अब आपके ज़रिए से कितने लोगों को, यू डोंट से यू फील वीक और दैट, यू आर डूइंग अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू गेटिंग समवन समवेयर विल हियर दिस, राइट? एंड यू नो इफ वी कीप पुटिंग द प्रेशर कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, तो कब तक आफिया को दबाएंगे हमारे ऊपर? वो तो ये चाह रहे ना कि बैक ऑफ हो जाऊँ ना मैं, कि देखो हम तुम्हारी बहन को उससे भी बदतर से बदतर हालत में कर रहे हैं, हम उस पर, तुम कुछ बोलोगी हम उसके ऊपर जुल्म करेंगे, तो मैं चुप हो जाऊं? अब आप बताएं, आर यू विद मी? कि मैं बोलूं तो मेरी आवाज इतनी बाज़गश करे कि वो आफिया को नहीं हर्ट कर सके, यू नो, वो गूंज इतनी हो कि वो उन पे जाके एंड यू नो इट पुशेस देम बैक, नॉट इनटू हर्टिंग हर मोर. But for that, I need every listener's support. I need everyone with a conscience to actually come out. And for once, मेरी अम्मी की उस बात को वो समझ लें, और ये कि अगर डेस्टिनी में लिखा है ना तो होगा. Why not? अगर खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ भी लिखी हुई है तो why not let it come while we are doing something good, rather than sitting and being afraid and let it come. होना तो है ना. बिल्कुल. तो उस चीज़ से डर के, उस अंजाम से डर के खैर की तरफ क्यों वो करते हैं? और मैं यकीन से कहती हूँ कि आफिया के लिए करने में ना इंशाल्लाह खैर होगी. अपने लिए, आफिया के लिए आप नहीं करें, आप अपनी बका के लिए करें, अपनी इज्जत, गैरत और डिग्निटी एंड ऑनर के लिए करें. डोंट डू इट फॉर आफिया और डोंट डू इट फॉर मी. हम हकीर से लोग हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे. हम तो शायद एक प्रॉपर तरीके से शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकते. हम ना, हमारे पास वो अल्फाज होंगे किसी के एहसान चुकाने के लिए, मतलब अल्फाज हैं ही नहीं. जिसने साथ दिया है अल्फाज नहीं है. लेकिन मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरी लोगा तो, लेकिन उस रब के पास रहमतें इतनी हैं कि जो बेहिसाब हैं. और उन रहमतों पे नज़र रखें और फिर देखें करके. मैं क्या करती हूँ कि जो भी अल्लाह ने वो करना है होना तो वही है, लेकिन मैं किए जाऊंगी, मैं अल्लाह से इसका अजर लूंगी. जो मेरी अम्मी ने कहा कि मैं अल्लाह से, अगर वो मुझे यूँ उठाता है तो मैं अल्लाह से ये लूंगी. अल्लाह से जो हम उम्मीद रखेंगे, हम उस डर के, हम उस खुदा के वो है जो इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन कदीर, जो रब्बुल आलमीन है. उसके लिए जेल का दरवाजा खोलना कौन सा मुश्किल काम. So if we have the faith and just get together, the only problem is हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली दुआ पे नहीं वो किया है, उन्होंने पेट पे पत्थर भी बांधे,
انہوں نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کرائے, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں, انہوں نے جملے بھی سنے ہیں, پھر نکھار کے ہمیں اپنی جان پہ تکلیف اٹھا کے. تو ہم تھوڑی سی تکلیف اگر اس راہ میں کریں گے اور ہائے ہائے کریں گے تو ہم ان سے بھڑکیں گے. بالکل. میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو چینج تو آنا ہی آنا تھا. there were some people جنہوں نے بس دور ہو کے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے, اسلام میں کیا بنتا ہے. there were some people who retaliated کہ نہیں, چینج کو ہم روک کے دکھائیں گے. اور کچھ لوگوں جن کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ یہ رسالت کا پیغام ہے, انہوں نے کہا مشکل ہے, کٹھن راستہ ہے, لیکن یہ کام ہو کے رہے گا اور آ کے رہے گا. سو میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ تو انشاءاللہ واپس آ کے رہیں گی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس جرنی کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے, اس چینج کے پروسیس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس ٹرین پہ سوار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا دور فینس پہ کھڑے ہو کے ویو کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ اب اچھا کام کر رہی ہیں, کرتی رہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی اے پارٹ آف دس چینج. اور میں ہر جو شخص اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نو میٹر یار کس کی غلطی ہے, کیا کچھ ہے, کون وہ کر رہا ہے, ایز اے مسلم سب سے پہلی چیز آپ کا اسلام آپ کا اللہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ غیرت مند, اسلام بغیرت لوگوں کو کبھی بھی نہ پسند کرتا ہے نہ سپورٹ کرتا ہے. غیرت مند مسلمان بنے. ابھی آپ کو کتنی لاسٹ چیز, آپ کو کوئی ہوپ ہے, کوئی ایسی چیز جو کہ مزید یوز کو ہمت دے سکے کہ آئی تھنک دیر از اے چانس, دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈاکٹر عافیہ واپس آ سکتی ہیں, آئی نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ ورک رائٹ ناؤ. لسن, جیسے آپ نے کہا نا کہ انشاءاللہ عافیہ نے آنا ہی آنا ہے نا, there is not only a chance, there is a very very bright chance. جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے بریک میں بتایا کہ ان کی ملاقات کے بعد اور ایک پبلک پریشر جو آ رہا ہے ڈاکٹر عافیہ کے لیے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے ان کو مزید ایک یعنی ٹف سچویشن میں ڈال دی ہے جہاں ان کے ساتھ ورسٹ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک فریش انسان جس کا یہ کیا جا رہا ہو وہی مر جاتا ہے اندر سے, لیکن جس انسان کے ساتھ 20 سال سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, اس کی سائیکلوجیکل سٹیٹ کیا ہوگی اور اس کا کتنا نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر عافیہ امیزڈ, سبحان اللہ کیسی عورت ہے کہ وہ کہہ رہی میں نے سب کو معاف کر دیا. اور مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے کہا کہ تم سب کو معاف کر دو. جیسے آپ نے فرمایا تھا نا مکہ میں جا کے جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی اور کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگ ڈاکٹر یعنی جنہوں نے ریپ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہوگی وہ شاید ان کے اخلاق اور کردار سے کیسی خاتون ہے, ہم نے اتنا ظلم کیا. اور وہ تو آئی تھنک وی شوڈ گیٹ آل یعنی وی آل شوڈ گیٹ ٹوگیدر اینڈ ٹرائی ٹو برنگ ہر بیک انشاءاللہ. اور جو بھی اپنا, اور اللہ تعالیٰ ایفرٹس دیکھتا ہے, ہمارا دین رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے کہ تم نے ایفرٹ کی یا نہیں کی, تم نے قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا. جسٹ میک این ایفرٹ انشاءاللہ اینڈ ڈو ناٹ بلیٹل یور ایفرٹس, ڈو ناٹ بلیٹل اینی سنگل ٹویٹ. جو آپ کر سکتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اس کا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے حال پہ رحم کرے, ان کو جلد از جلد آزاد کر کے اپنے ملک میں لے آئے. اور یہ جو کیس ہے یہ پروو کریں ہم کہ ہم ایفرٹ کر کے, ہم پبلک پریشر ڈال کے, اور ہم ایفرٹ کرنا چاہیں تو ہم کچھ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے, جو پتھر سے 12 چشمے نکال سکتا ہے, جو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور میں نے جتنا دین کا نالج حاصل کیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ شی از کمپلیٹلی انوسینٹ اینڈ شی از ویری کلوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ. بس یہ کہ یہ ٹیسٹ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں یا ہم کھڑے ہوتے ہیں حق کی آواز کے لیے. ڈاکٹر فوزیہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے, آپ کو مزید قوت اور طاقت دے کہ آپ اسی طرح سے کرتے رہیں. اور ایٹ لیسٹ ہم جو لیسٹ کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ اپنی تہجد میں اور اپنی نمازوں میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ آزاد کر کے لائے اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے. اگر ان کے قسمت میں ہدایت لکھی تو ہدایت دے, ادروائز ان کو نیست و نابود کر دے اور ان کو تباہ کر دے. بارک اللہ فیکم جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.